أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں الدرر البہیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی، فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250 میں۔ یمن سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت سی کتب لکھی ہیں اور ان کی کئی ایک کتب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر بھی کئی ایک کتب ہیں، داخلی کتب آپ کہہ سکتے ہیں، اندرونی کتب آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو کتاب کے اندر کتابیں ہیں، داخلی کتب ہیں، ان میں سے آج 7ویں کتاب کا آغاز ہوگا اور وہ ہے کتاب الحج۔ حج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو مراد کیا ہے؟ مخصوص مہینوں میں بیت اللہ شریف کا قصد اور ارادہ کرنا۔ اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وجوب حج کے بارے میں، کہ حج کرنا واجب ہے، یہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یجب علی کل مکلف مستطیع فورا، کہ یہ واجب ہے، یہ کون؟ حج، علی کل مکلف، ہر مکلف پہ۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف وہ ہوتا ہے جو صاحب عقل ہو، یعنی کہ مینٹل یا دیوانہ نہ ہو۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ جو بالغ ہو، نابالغ مکلف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یجب علی کل مکلف، واجب ہے ہر مکلف پہ، مستطیع، جو استطاعت رکھنے والا ہو۔ مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ استطاعت رکھنے والا ہو۔ فوراً، یہ واجب ہے فوری طور پہ، اس میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دلائل کی روح سے کہ امام شوکانی کی یہ گفتگو کتاب و سنت کے اعتبار سے کیسی ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 97 میں 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پہ واجب ہے، لوگوں پہ فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہاں تک معلوم ہو گیا کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ پھر اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی کہ اس پہ واجب ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا حج ہر ایک اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اور صاحب استطاعت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ دیوانہ یا مینٹل، اور معذرت کے ساتھ مکلف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مینٹل یا دیوانہ وہ مکلف نہیں ہے، نابالغ بچہ مکلف نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے صاحب استطاعت کی، تو عورت جو بالغ ہے، صاحب عقل ہے، صاحب استطاعت ہے مالی طور پہ، لیکن اس کے ساتھ جانے کے لیے محرم نہیں ہے،
تو اسے بھی یہ کہا جائے گا کہ تم صاحب استطاعت نہیں ہو، تمہاری استطاعت میں یہ داخل ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تمہارا خامند یا کوئی محرم تیار ہو۔ جب تمہارے ساتھ جانے کے لیے خامند یا محرموں میں سے کوئی بھی محرم تیار نہیں ہے تو پھر تم صاحب استطاعت نہیں ہو۔ جہاں تک تعلق ہے امام شوکانی کے اس لفظ کا کہ فوراً کہ یہ حج واجب ہے، فرض ہے فوری طور پہ، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2883 2883، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ روایت کرتے ہیں اپنے بھائی فضل بن عباس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کرنا چاہے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، فإنہ قد یمرض المریض، کیونکہ کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے، وتضل الضالۃ، اور آپ کی سواری گم ہو سکتی ہے، آپ سواری سے محروم ہو سکتے ہیں، وتعرض الحاجۃ، کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ حج کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ اگر آپ فوری طور پہ حج نہیں کریں گے ممکن ہے آئندہ دنوں میں آپ بیمار ہو جائیں اور بیماری ایسی آ جائے کہ جس میں آپ حج کرنے کی طاقت نہ رکھیں۔ آج آپ کے پاس سواری موجود ہے، اونٹنی موجود ہے، کل ممکن ہے کہ آپ اونٹنی سے محروم ہو جائیں، آئندہ دنوں میں کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ موجودہ زمانے میں ہم کیا کہیں گے اونٹنی کی جگہ پہ کہ فی الحال آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں، حج کا جو خرچہ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، حج کا پیکج آپ خرید سکتے ہیں۔ آئندہ دنوں میں ممکن ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ رہے، ممکن ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ مالی طور پہ فقیر ہو جائیں، یا آپ بیمار ہو جائیں، کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آئندہ دنوں میں آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت نہ رہے، اس لیے حج کرنے میں جلدی کریں۔ کیا حج کرنا فوری طور پہ واجب ہے؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کے بعد اصحاب کا موقف یہ ہے کہ بالکل فوری طور پہ حج کرنا واجب ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حج واجب ہے لیکن فوری طور پہ نہیں، آپ اس سال نہیں تو آئندہ سال کر سکتے ہیں، اس کے بعد سال کر سکتے ہیں۔ یہ موقف ہے امام شافعی کا، امام اوزاعی کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ حج کرنے میں جلدی کریں، اور ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں آپ کے پاس یہ استطاعت نہ رہے، جسمانی طور پہ یا مالی طور پہ، اس لیے اس معاملے میں تاخیر سے بچا جائے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَجِبُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْحَجِّ مِن تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ إِفْرَاد، کہ حج کی اقسام تمتع یا قران یا افراد میں سے
کسی نہ کسی قسم کی تحدید کرنا واجب ہے. اور ایک نسخے میں ہے، اس کتاب کے ایک نسخے میں، کہ وَيَجِبُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْحَجِّ بِالنِّيَّةِ مِن تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ إِفْرَاد، کہ حج کی اقسام تمتع یا قران یا افراد میں سے کسی نہ کسی قسم کی نیت کے ساتھ تحدید کرنا واجب ہے. جہاں تک تعلق ہے نیت کا، تو نیت تو ضروری ہے حج کے لیے، اور پھر یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ کون سا حج کر رہے ہیں. ایسے ہی جیسے نماز کی نیت ضروری ہے، اور پھر یہ نیت بھی ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، کون سی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز ادا کر رہے ہیں. تو نیت کا ہونا ضروری ہے عبادت کے لیے بھی، اور اگر عبادت کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں تو پھر یہ تحدید بھی ضروری ہے کہ یہ کون سی عبادت آپ کرنے لگے ہیں. کیا دلیل ہے نیت کے واجب ہونے کی، نیت کے ضروری ہونے کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، یعنی کہ نیت کے بغیر اعمال درست نہیں ہوتے. اعمال تبھی آپ کے درست ہوں گے جب نیت ہوگی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے والد صاحب یا اس کی والدہ حج کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ خود رہتا ہے مدینہ میں، خود وہ رہتا ہے مکہ میں، خود وہ رہتا ہے جدہ میں. والد صاحب آئے، والدہ آئیں، اب وہ نکل پڑا ہے ان کے ساتھ انہیں عمرہ کرانے کے لیے. حج تو بعد میں ہوگا، پہلے عمرہ. اس کو یہ پتا چلا کہ اگر وہ احرام نہیں باندھے گا تو اسے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، یا مکہ میں داخل ہو بھی گیا تو بیت اللہ کے مطاف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. مطاف کسے کہتے ہیں؟ جہاں کعبہ شریف کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہاں پہ تبھی داخل ہو سکے گا اگر وہ حالت احرام میں ہوا. تو اس نے اس لیے احرام باندھ لیا. اب اس نے سارے وہ کام کیے جو اس کے والد صاحب نے کیے، اس کی والدہ نے کیے. جب طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، بال منڈوانے کی، بال کٹوانے کی باری آئی، تو سوچنے لگا کہ میں نے بھی سب کچھ کیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی بال منڈوا لوں تاکہ میرا بھی عمرہ بن جائے. تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ طواف، اس نے یہ صفا مروہ کی سعی عمرے کی نیت سے نہیں کی. اس کی صرف ایک نیت تھی کہ میں اپنے والدین کو طواف کرا رہا ہوں اور ان کو صحیح کرا رہا ہوں. اگر وہ احرام اس نیت سے مانتا کہ میں خود بھی عمرہ کروں گا اور ان کی بھی مدد کروں گا، خود بھی طواف کروں گا، ان کو بھی کراؤں گا، خود صفا مروہ کی صحیح کروں گا، ان کی بھی کراؤں گا، تو اس کا بھی عمرہ ہو جاتا اور والدین کا عمرہ بھی ہو جاتا. تو نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے. اور پھر یہ تحدید بھی ضروری ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے. جیسا کہ نمازوں کی مثال دے چکا ہوں، ایسے ہی حج کی کئی اقسام ہیں. حج کی اقسام کون کون سی ہیں؟ امام شوکانی نے ان کے نام لیے ہیں. نمبر 1 تمتع، نمبر 2 قران، ذرا آپ دہرائیں تاکہ نام یاد ہو جائیں آپ کو. نمبر 3 افراد. اچھا، تمتع کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تمتع کی طرف آتے ہیں. حج تمتع یہ ہے کہ کوئی شخص حج کے مہینوں میں میقات سے عمرے کی نیت کرے. اچھا، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ جی، اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہم کر چکے ہیں، بتائیے. ذی الحجہ کا نام لیا ہے آپ لوگوں نے، جبکہ صحیح بات کیا ہے؟ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ شوال، دوسرے نمبر پہ ذوالقعدہ، تیسرے نمبر پہ
ذوالحجہ، ذوالحجہ کہہ لیں، ذی الحجہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ ایک آدمی انڈیا سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، بنگلہ دیش سے آتا ہے، اور وہ شوال کے مہینے میں مثال کے طور پہ عید کے دن میقات سے نیت کرتا ہے عمرہ کرنے کی، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ بعد میں حج بھی کروں گا، تو مکہ میں پہنچ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور پھر اپنے گھر واپس نہیں آتا، حج کے انتظار میں ادھر ہی رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، ممکن ہے بیچ میں مدینہ بھی چلا جائے، لیکن اپنے گھر واپس نہیں آ رہا۔ پھر ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو وہ حج کی نیت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے حج کے لیے، تو اس کا یہ حج کون سا ہے؟ حج تمتع ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنے ملک سے مکہ آتا ہے 29 رمضان کو، 30 رمضان کو، اور میقات سے عمرے کی نیت کرتا ہے، مکہ پہنچ جاتا ہے، مکہ میں ہی رہتا ہے، مکہ میں ہی رہ رہا ہے، اور اس کے بعد 8 تاریخ کو وہ احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے حج کی، تو کیا یہ حج تمتع ہوگا؟ نہیں، یہ حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے عمرہ حج کے مہینوں میں نہیں کیا، اس نے عمرہ کب کیا ہے؟ رمضان میں کیا ہے۔ تو اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے کہ حج تمتع کیا ہے؟ کہ آپ عمرے کی نیت کریں حج کے مہینوں میں، پھر آپ مکہ میں داخل ہو جائیں اور اپنا عمرہ مکمل کریں، عمرہ مکمل کرنے کے بعد آپ احرام سے باہر نکل آئیں، احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر ختم ہو چکی ہیں، پھر آپ اسی حالت میں رہیں، یعنی کہ حلال حالت احرام میں نہیں آپ، اور حلال رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ ان دنوں میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، آپ ان دنوں میں بال کاٹ سکتے ہیں، آپ ان دنوں میں حدود حرم سے باہر نکل کر شکار کرنا چاہیں شکار کر سکتے ہیں، آپ ان دنوں میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہیں تعلق قائم کر سکتے ہیں، آپ ان دنوں میں کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ حج کی ڈیٹ آ جائے، حج کی تاریخ آ جائے، اور وہ کیا ہوگی؟ ذوالحجہ کی 8 تاریخ، تو پھر آپ مکہ سے حج کی نیت کرتے ہیں اور حج کا احرام باندھتے ہیں، تو یہ ہے حج تمتع۔ لیکن حج تمتع میں حج تمتع کرنے والے پہ واجب ہوگا کہ وہ 1 عدد جانور ذبح کرے، اگر وہ جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 10 روزے رکھے، 3 روزے حج کے دوران رکھے گا، اور 7 روزے اپنے گھر میں واپس آ کر اپنے گھر میں رکھے گا، اپنے شہر میں رکھے گا۔ حج تمتع کی کیا دلیل ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1691 1691، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1227 1227، راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، وہ کہتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ للحج، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں عمرے کے ساتھ حج کو جمع کرنے کا فائدہ اٹھایا، وَأَهْدَىٰ، اور آپ نے جانور بھی ذبح کیا، فَسَاقَ مَعَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، اور آپ اپنے ساتھ قربانی میقات ذی الحلیفہ سے لے کر آئے۔ یہ دلیل دی گئی ہے کس کی؟ حج تمتع کی، لیکن یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ اگرچہ اس میں تمتع کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پہ تمتع سے مراد
وہ حج نہیں ہے جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ یہاں پہ تمتع سے مراد ہے فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا گیا، حج بھی کر لیا گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا تھا کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے ہوں اور احرام کھول دیا ہو اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا ہو، ایسا آپ نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا حج قران تھا، اور اس کی مزید گفتگو ابھی کریں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود حج تمتع احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کی ترغیب دیتے رہے، حکم دیتے رہے۔ اس کا تذکرہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ تمتع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جرم سمجھتے تھے، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اسی سفر میں حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کیا، اور صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ وہ بھی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کریں، بلکہ آپ نے ان کو یہ بھی ترغیب دی کہ وہ عمرے کے بعد حلال ہو جائیں، حتیٰ کہ ان کا عمرہ الگ ہو جائے، حج الگ ہو جائے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ افضل ترین حج ہے، اور اس کے بارے میں مزید گفتگو آگے چل کر ہوگی۔ فی الحال یہ ہے کہ حج تمتع کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو تمتع فائدہ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی سفر میں 2 کام کرنا، عمرہ بھی اور حج بھی۔ اس کے بعد کہا گیا قران، دوسرے نمبر پہ کیا؟ قران، قرآن نہیں، قران۔ ہمارے وہ بھائی جن کا دین کے علم کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ کئی دفعہ اس کو قرآن کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لفظ کیا ہے؟ قران۔ قرآن قاف را حمزہ سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ قرآن وہ کتاب جس کو پڑھا جائے، اور یہ لفظ ہے قران۔ قران قاف را نون سے ہے، وہ کس سے تھا؟ قاف را حمزہ سے۔ پہلا حرف قاف، دوسرا را، تیسرا حرف کیا؟ حمزہ، اور یہاں پہ کیا؟ قاف را نون۔ تو قارانا اس کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی کہ عمرے اور حج کو آپ نے ملا دیا۔ تمتع میں نہیں ملایا تھا، نہیں، وہاں درمیان میں وقفہ تھا، درمیان میں حلال ہو گئے تھے، درمیان میں آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے تھے، درمیان میں اگر آپ کے ساتھ بیگم تھی آپ ان سے تعلق قائم کرتے رہے تھے، درمیان میں آپ خوشبو استعمال کرتے رہے تھے، درمیان میں آپ اپنے بال کاٹتے رہے، درمیان میں اپنے ناخن کاٹتے رہے۔ لیکن حج قران میں کیا ہوگا کہ عمرے حج کی نیت ایک ساتھ ہوگی، اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہہ سکیں جی یہ عمرہ ہے یہ حج ہے، بلکہ عمرہ حج بالکل مکس ہو جاتا ہے۔ تو حج قران کیا ہے کہ کوئی شخص حج عمرے کی ایک ساتھ نیت کرے، پھر مکہ میں داخل ہو۔ نیت کہاں سے کرے گا؟ ظاہر میقات سے۔ پھر وہ مکہ میں داخل ہو اور حالت احرام میں ہی رہے حتیٰ کہ حج کے اعمال سے فارغ ہو جائے۔ اور حج قران کرنے والا بیت اللہ کا طواف ایک ہی کرے گا، اور صفا مروہ کی سعی ایک ہی کرے گا۔ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دوں، اس کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ۔ حج تمتع میں کیا ہے؟ عمرہ بالکل الگ ہے، حج بالکل، اس کا مطلب ہے کہ عمرے میں مستقل طواف ہوگا، اور حج میں بھی 10 طریق کا مستقل طواف ہوگا۔ تو حج تمتع میں کتنے طواف ہو گئے؟ 2، اور صفا مروہ کی صحیح کتنی بار ہوئی؟ 2۔ عمرے کے طواف کے بعد بھی صفا مروہ کی صحیح، اور 10 طریق کا جو طواف حج کا کریں گے اس کے بعد بھی صفا مروہ کی صحیح۔ بلکہ حج میں ایک طواف اور بھی ہوتا ہے، وہ ہے الوداعی طواف، لیکن اس کا تذکرہ یہاں پہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ تو الوداعی طواف ہے، جو مکہ چھوڑے گا اس کے اوپر ہے، جو نہیں چھوڑے گا اس کے اوپر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ کا کوئی شخص اگر حج کر رہا ہے
تو اس کے اوپر الوداعی طواف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس کا کئی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں، کئی دفعہ تذکرہ نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع میں بنیادی طور پہ کتنے طواف ہیں؟ 2، ایک عمرے کا اور ایک حج کا. اور صفا مروہ کی صحیح کتنی بار ہے؟ 2 بار ہر طواف کے ساتھ ساتھ. لیکن حج قران میں ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی صفا مروہ کی کیا ہے؟ سعی ہے. کیا دلیل ہے؟ عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احرم بالحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا احرام باندھے، حج عمرے کی نیت کرے، حج عمرے کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جائے، اجزأہ طواف واحد وسعی واحد عنہما، تو اس کے لیے ایک ہی طواف اور صفا مروہ کی ایک ہی صحیح کافی ہوگی دونوں کی طرف سے. کن دونوں کی طرف سے؟ حج عمرے کی طرف سے. حتی یحل منہما جمیعا، یہاں تک کہ ان دونوں سے وہ حلال ہو جائے. اس حدیث کو روایت کی امام ترمذی نے، نمبر ہے 948 948، اور امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 2975 2975. یاد رہے کہ حج قران میں بھی قربانی واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استیسر من الہدی، کہ جو عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنے کا فائدہ اٹھائے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ ایت حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی ہے اور جو حج قران کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ دونوں ایک سفر میں 2 کام کر رہے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی. اور یہ حج قران کرنے والا بھی حج تمتع کرنے والے کی طرح اگر قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو 10 روزے رکھے گا، 3 حج میں، اور 7 حج کرنے کے بعد جب گھر میں واپس آئے گا، اپنے شہر میں واپس آئے گا. یہاں پہ حدیث ہے جس کی راویہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. روایت کی اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1562 1562، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1211 1211. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع والے سال، جس سال آپ نے وہ حج کیا تھا جس حج میں آپ نے امت کو الوداع کہا تھا. فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے عمرے کا تلبیہ پڑھا. جا رہے ہیں کس کام کے لیے؟ حج کے لیے، اور تلبیہ کس کا پڑھا ہے؟ عمرے کا. تو یہ کون سا حج ہوا؟ یہ حج تمتع ہوا. یہ کون سا ہوا؟ حج تمتع. حج تمتع کی پیچھے دلیل ذکر نہیں کی گئی تھی، اب یہ دلیل آ گئی ہے کہ کئی لوگوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں حج تمتع کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میقات سے کس کی نیت کی ہے؟ عمرے کی. کیونکہ حج تو بعد میں کریں گے نا، حج کی نیت تو تب کریں گے جب 8 تاریخ کو مکہ سے حج کا احرام باندھیں گے، فی الحال صرف عمرے کی نیت کریں گے. وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم میں سے کئی وہ تھے جنہوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ تلبیہ پڑھا. یہ کون سا ہو گیا؟ حج قران. یہ کیا ہو گیا؟ حج قران. حج عمرے کی ایک ساتھ نیت کر لی ہے میقات سے. وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، اور ہم میں سے کئی وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا. یہ کون سا حج ہوا؟ حج افراد. وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا تلبیہ پڑھا.
دیگر احادیث کو، دیگر روایات کو ایک ساتھ ملائیں تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے جس حج کا تلبیہ پڑھا تھا وہ حج کون تھا؟ حج کا حج قران. جس حج کا تلبیہ آپ نے پڑھا وہ حج قران تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا، او جمع الحج والعمرہ، یا جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ میقات سے تلبیہ پڑھا، لم یحلوا، یہ مکہ میں پہنچ کے طواف کرنے کے بعد حلال نہیں ہوئے، احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آئے، حتی کان یوم النحر، کب تک احرام سے باہر نہیں ہوئے؟ قربانی والے دن تک. یہ قربانی والے دن تک حالت احرام میں ہی رہے، انہوں نے احرام نہیں کھولا. کن کن لوگوں نے؟ حج قران کرنے والوں نے اور حج افراد کرنے والوں نے. احرام کھولا کنہوں نے؟ جنہوں نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا تھا. انہوں نے مکہ میں آ کے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال کٹوائے یا منڈوائے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ حلال ہو گئے. تو تفصیل کے ساتھ ہم تذکرہ کر چکے ہیں دو طرح کے حج کا، ایک حج تمتع کا اور ایک حج قران کا. تیسرے نمبر پہ حج افراد. حج افراد کیا ہے؟ کہ میقات سے صرف حج کی نیت کی جائے، اور ایسا شخص اپنے احرام سے باہر نہیں آ سکے گا جب تک کہ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار نہ لے. یہ صورتحال ہے حج افراد والے کی بھی اور حج قران والے کی بھی. حج افراد میں کتنے طواف ہوں گے؟ بنیادی طواف ایک ہی ہوگا 10 تاریخ کا. البتہ مکہ میں پہنچ کر وہ طواف قدوم کرے گا. جیسے ہم لوگ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں. ایسے ہی مکہ میں آنے والا کیا کرے گا؟ طواف قدوم. لیکن اس کا جو بنیادی طواف ہے وہ کس تاریخ کو ہوگا؟ 10 تاریخ کو. اور اگر یہ مکہ کے باہر سے آیا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مکہ سے نکلتے ہوئے الوداعی طواف بھی کرے گا. صفا مروہ کی سعی اس کے اوپر کتنی بار ہے؟ 1 بار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج قران حج افراد کا طریقہ بالکل ایک ہے سوائے قربانی کے. حج قران کرنے والے کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جو حج افراد کر رہا ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور افراد فرض سے ہے 1 کو. قران میں کیا تھا؟ ملانا، یعنی کہ 2 چیزیں ہیں. حج افراد یعنی کہ جس میں 1 چیز ہے، صرف اکیلا حج، ان کو عمرہ ساتھ نہیں ہے. تو جب آپ حج کرنے لگیں گے تو آپ حج کی ان 3 اقسام میں سے کسی ایک کی نیت کریں گے کہ کون سا حج آپ کرنے لگے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ان 3 اقسام میں سے افضل قسم کون سی ہے؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں والاول افضلها، ان 3 اقسام میں سے پہلی قسم ان 3 میں سے افضل ہے. کیا اس مسئلے میں اتفاق ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں ہے. انہوں نے راجح قول بتایا ہے، ورنہ کئی علماء کرام حج قران کو افضل خیال کرتے ہیں. کیوں حج قران کو افضل خیال کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا حج کیا؟ حج قران کیا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں وہ حج کی دیگر اقسام کے مقابلے میں غیر افضل ہو، افضل کوئی اور ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان علماء کرام کے نزدیک اس لیے حج قران افضل ہے. اور یہ موقف رکھنے والوں میں ہمارے حنفی علماء کرام بھی ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احل بعمرۃ وحجۃ،
کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرے کا تلبیہ پڑھا، دو کا۔ یہ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 4353 4353۔ ان کی کیا دلیل ہے جو سمجھتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے؟ آئیے وہ دلیل دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے جس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1568 1568، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1216 1216۔ اور یہ جو الفاظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں حدیث کے، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، یہ کہتے ہیں، احللنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کا تلبیہ پڑھا۔ یاد رہے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ، اور حج کے بارے میں سب سے لمبی اور تفصیلی حدیث روایت کرنے والے جابر ہی ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے کس موضوع پہ؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج حدیث جابر کے مطابق، ان کے حدیث جابر کے مطابق نبی اسلام نے حج کس طرح کیا، یہ لمبی حدیث ہے۔ تو جابر بہت ماہر ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج بیان کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ جابر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کا تلبیہ پڑھا۔ فلما قدمنا مکہ تھا، پس جب ہم مکہ پہنچے، امرانا، آپ نے ہمیں حکم دیا، ان نحل، کہ ہم حلال ہو جائیں، ونجعلها عمرۃ، اور اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں۔ فکبر ذلک علینا، یہ چیز ہمیں بہت بڑی لگی، ان کے مناسب نہیں لگا ہمیں یہ۔ وضاقت بہ صدورنا، اور اس وجہ سے ہمارے سینے تنگ ہو گئے، ہم نے دلی طور پہ تنگی محسوس کی اس حکم پر عمل کرنے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نیت کیا کر کے آئے تھے؟ جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیت کس کی تھی؟ حج کی۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حج کو عمرے میں تبدیل کرو۔ اور اس زمانے میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جرم خیال کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ یعنی کہ ہچکچاہٹ محسوس کی انہوں نے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیں پھر ہچکچاہٹ؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، دل میں ان کو بات کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی کام کرتے جس کا آپ صحابہ کرام کو حکم دے رہے تھے، تو پھر صحابہ کرام کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوتا۔ وہ تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، ان کو مشکل دو لحاظ سے پیش آ رہی تھی۔ ایک اس لحاظ سے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ایک جرم ہے ان کے خیال کے مطابق، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ایسا نہیں کر رہے کہ آپ عمرہ کر کے حلال ہو رہے ہوں۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ کیا بات پہنچ گئی؟ کہ آپ کے صحابہ کرام جو حج کی نیت کر کے آئے ہیں، وہ حج کی جگہ پہ حج کو عمرہ سے تبدیل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، انہیں تردد ہے اس مسئلے میں۔ تو جناب جابر کہتے ہیں فما ندری اشیء بلغہ من السماء ام شیء من قبل الناس، ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیز آپ کو آسمانوں سے معلوم ہوئی، اوپر سے وحی نازل ہوئی، یا یہ چیز آپ کو لوگوں کی طرف سے معلوم ہوئی۔ فقال، چنانچہ آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، احلو، حلال ہو جاؤ۔ حلال ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کر کے عمرے میں اس کو عمرے سے تبدیل کرو اور سر کے بال کٹواؤ اور حلال ہو جاؤ۔ 8 طریقوں حج کی نیت کرنا، تو پھر کیا بن جائے گا؟ حج تمتع بن جائے گا۔ گویا کہ آپ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع کرو، حالانکہ انہوں نے نیت کی ہوئی ہے حج تمتع کے علاوہ کسی اور چیز کی،
اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں حج تمتع کرو، افضل چیز کی طرف ان کو لے کر جا رہے ہیں کہ غیر افضل کی طرف؟ افضل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا حج تمتع کیا ہے؟ افضل ہے. اچھا آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو احلوا حلال ہو جاؤ، فلولا الہدی الذی معی فعلت کما فعلتم، اگر قربانی کے وہ جانور جو میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، یہ نہ ہوتے تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو تم نے کیا ہے. اس سے بھی واضح الفاظ آئے ہیں دیگر روایات میں. آپ نے کہا لوگوں اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. تو آپ اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیوں نہیں کر سکے؟ جی بتائیں. کیونکہ قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے تھے. جو قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے گا تو وہ پھر عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ وہ حج قران کرے گا، پھر وہ حج تمتع نہیں کر سکے گا. جابر کہتے ہیں فاحللنا، چنانچہ ہم حلال ہو گئے، حتی وطئنا النساء، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیے، جماع وغیرہ کیا، یعنی کہ اچھی طرح حلال ہوئے. وفعلنا ما يفعل الحلال، اور ہم نے وہ سارے کام کیے جو کوئی بھی ایسا شخص کرتا ہے جو حالت حرام میں نہ ہو. حتی اذا کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ جب ترویہ والا دن تھا. ترویہ والا دن کس کو کہتے ہیں؟ 8 تاریخ کو. یوم منا بھی اس کو کہتے ہیں، 8 تاریخ کو. ترویہ کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا. روا یربی ترویہ، سیراب کرنا، پانی پلانا. تو اس کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اونٹنیاں ہوتی تھیں، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اور اپنی اونٹنیوں کو، اپنے اونٹوں کو وہ 8 تاریخ کو اچھی طرح پانی پلا لیتے تھے کہ اب 2-3 دن تمہیں پانی نہیں ملے گا، اسی پٹرول پہ گزارا کرنا ہے. تو اپنی اونٹوں اور اونٹنیوں کی ٹینکیاں پانی کے پٹرول سے فل کر لیتے تھے. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ یوم ترویہ. یعنی کہ 8 تاریخ کو نکلیں گے، 9 تاریخ کو عرفات میں جائیں گے، پھر مزدلفہ میں آئیں گے، پھر مینا میں آئیں گے، پھر جب مکہ میں داخل ہوں گے تب پانی ملے گا. تو 3-4 دن لگ جائیں گے. ان 3-4 دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پانی ان اونٹوں کو صحیح معنوں میں مل نہ سکے. تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ یوم ترویہ. تو کہہ رہے ہیں جناب جابر یہاں تک کہ جب یوم ترویہ تھا، وجعلنا مکہ بظہر، اور ہم مکہ کو اپنی پشت پہ کر چکے تھے، احللنا بالحج، تب ہم نے حج کا تلبیہ پڑھا. کیا مطلب ہم مکہ کو اپنی پشت پہ کر چکے تھے؟ یعنی کہ مکہ سے ہم نکلے مینا جانے کے لیے، تو جب نکلے سواریوں پہ بیٹھ گئے تب ہم نے تلبیہ پڑھا کہ لبیک اللہم حجتن، کہ اے اللہ ہم حج کرنے کے لیے حاضر ہیں. تو اس حدیث سے پھر کیا پتا چلا کون سا حج افضل ہے؟ حج تمتع. حج تمتع ہمارے پاس موجود ہیں سعود بھائی، اور حج تمتع کا لفظ انہوں نے بڑے عجیب و غریب انداز سے کہا ہے اور خود ہی ہنس پڑے، ہم نہیں ہنسے. لیکن میں یہاں پہ یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب آپ کی سہولت کے لیے ہم کوئی انگلش کا لفظ بولتے ہیں اور بولنے میں غلطی ہو جائے تو آپ لوگ بھی ہنسا نہ کریں. اچھا یہاں پہ اب ان کی دلیل کیا ہے جو حج قران کو افضل قرار دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو حج کیا وہی سب سے افضل حج ہوگا. اور ان کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے چاہے حج قران کیا لیکن افضل وہ ہوگا جس کا حکم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اپنی مجبوری بھی بتائی. آپ نے کہا اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں نے قربانی کے جانور ساتھ نہیں لانی تھی، ان کی قربانی کے جانور مکہ سے خرید لیتا. یہ مراد تھی آپ کی. کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں
کہ ہم دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، دونوں کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آئے تو اس کے لیے کون سا حج افضل ہے؟ حج تمتع۔ اور جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے اس کے لیے کون سا حج افضل ہے؟ حج قران۔ تو بظاہر یہ رائے اچھی ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں نے قربانی کے جانور ساتھ لانے ہی نہیں تھے، میں نے بھی یہی حج کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ افضل ترین حج پھر کون سا ہوا؟ حج تمتع ہی ہے۔ اور یہاں سے آپ کو یہ وضاحت بھی معلوم ہو چکی ہوگی کہ اگر کسی آدمی نے حج تمتع کے علاوہ کسی اور حج کی نیت کر رکھی ہے میقات سے، مثال کے طور پہ حج افراد کی، اور وہ مکہ پہنچ گیا ہے، تو اس کو ترغیب دی جائے گی کہ اپنی نیت کو تبدیل کرو۔ نیت تو تم حج کی کر کے آئے ہو، اس کو عمرے میں تبدیل کرو۔ مکہ میں پہنچ کے کیا کرو؟ بیت اللہ کا طواف کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، سر کے بال کٹواؤ، تمہارا عمرہ ہو گیا۔ اور 8 تاریخ کو پھر تم مکہ سے حج کی نیت کر لینا، تمہارا حج تمتع ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، افضل ترین کام ہو گیا۔ بس قربانی کرنا پڑے گی۔ حج قران کرنے والا کیا اس پہ واجب ہے کہ وہ میقات سے قربانی ساتھ لے کر آئے؟ جی، یہی سوچ پائی جاتی ہے عام طور پہ لوگوں میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج قران صرف وہی کر سکتا ہے جو قربانی کا جانور میقات سے ساتھ لے کر آئے، جبکہ یہ رائے درست نہیں ہے۔ درست رائے یہ ہے کہ حج قران کی 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میقات سے آپ حج عمرہ دونوں کی نیت کر لیں اور قربانی کا جانور ساتھ لے کر جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور مکہ سے خرید لیں۔ تو حج قران اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو میقات سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے گا وہ صرف حج قران ہی کر سکے گا، وہ حج تمتع نہیں کر سکے گا۔ واضح ہو گیا فرق؟ جی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَيَكُونُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ، اور احرام ہوگا، یہ احرام سے مراد کیا ہے؟ حج میں داخل ہونا، عمرے میں داخل ہونا۔ احرام سے مراد یہاں پہ چادریں باندھ لینا نہیں ہے، بلکہ نیت کر کے حج میں داخل ہونا۔ اور حج کی نیت کیسے ہوگی؟ زبان کے ساتھ کہ دل کے ساتھ؟ یہ پہلے وضاحت ایک بار میں کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ حج اور عمرے کی نیت بھی دل میں ہی ہوگی۔ زبان سے جو ہم الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یہ تلبیہ ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت دل میں ہی ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ، اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز کا آغاز ہی نہیں ہو سکے گا۔ اور نیت آپ کی کیا ہوگی؟ دل میں ہوگی کہ میں زور کی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہی صورتحال حج یا عمرے کی ہے، نیت آپ کی دل میں ہوگی، زبان سے آپ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ احرام کہاں سے ہوگا؟ مشہور و معروف میقات سے، یعنی کہ مشہور و معروف مواقیت سے، مشہور و معروف میقاتوں سے۔ میقات ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5۔ میقات کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، آپ اس کو ذوالحلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذی الحلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ میقات ہے اہل مدینہ کا۔ مدینہ والے جب مکہ جانے لگیں گے عمرے یا حج کے لیے تو اس میقات سے عمرے یا حج کی نیت کر کے احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو مدینہ کے شہری نہیں ہیں لیکن مدینہ میں آئے ہوئے ہیں، مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہاں سے نیت کریں گے؟ مدینہ کے اسی میقات سے کریں گے۔ یہ میقات مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اور یہ مکہ کے یہ جو جتنے بھی میقات ہیں ان میں سے
سب سے دور میقات ہے مکہ کے اعتبار سے۔ دوسرا میقات الجحفہ، یہ میقات ہے کن کا؟ اہل شام کا۔ مصر والے بھی اور مصر کے دائیں بائیں جو ممالک ہیں وہ بھی یہیں سے آ کے نیت کرتے ہیں، احرام میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ مکہ سے تقریباً 187 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، 187۔ البتہ یہ جگہ اتنی مناسب نہیں رہی، تو اس لیے لوگ اس کے قریب ایک اور جگہ ہے رابغ، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے نیت کرتے ہیں، اور وہ مکہ سے تقریباً 204 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 204۔ تیسرا میقات قرن المنازل، اور اس کو قرن الثعالب بھی کہتے ہیں، یہ اہل نجد کا میقات ہے، ریاض والوں کا میقات ہے، طائف والوں کا میقات ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 94۔ چوتھے نمبر پہ یلملم، یہ اہل یمن کا میقات ہے، اور یہی میقات ہے اہل پاکستان کا، انڈیا والوں کا۔ یہ مکہ سے تقریباً 54 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 54۔ پانچویں نمبر پہ ذات عرق، یہ اہل عراق کا میقات ہے، اور یہ بھی مکہ سے تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، 94۔ یہ مواقیت، یہ میقات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئے؟ حدیث سے۔ قرآن میں ان میقاتوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ احادیث کے بغیر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور احادیث کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی، جہالت اور گمراہی ہے۔ حدیث ہے، یہاں پہ روایت کرنے والے ہیں عبداللہ بن عباس، بخاری میں اس کا نمبر ہے 1526، 1526، مسلم میں اس کا نمبر ہے 1181، 1181۔ راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، اور اہل شام کے لیے جوفہ کو میقات مقرر کیا، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا۔ اس حدیث میں کتنے میقات آ چکے؟ 4، پانچواں نہیں آیا۔ فَهُنَّ لَهُنَّ، یہ مواقیت، یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن کا تذکرہ آپ نے کر دیا کہ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کے لیے، جوفہ شام والوں کے لیے، قرن المنازل نجد والوں کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ فرمایا یہ مواقیت ان کے لیے ہیں، وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ، اور ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ان مواقیت سے گزرے، من غیر اہلہن، چاہے اس کا تعلق ان شہروں سے نہ ہو۔ لمن کان یرید الحج والعمرہ، ان مواقیت سے احرام باندھنا، حج یا عمرے کی نیت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہے، یعنی کہ جو حج عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ فمن کان دونہن، پس جو شخص رہتا ہو دونہن، ان کے اندر مواقیت میقات گزرنے کے بعد اس کا گھر آتا ہے، فَمُحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، تو اس کا میقات اس کا اپنا گھر ہوگا، وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا۔ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، حتیٰ کہ اہل مکہ سے ہی احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے۔ کس کی؟ حج کی۔ البتہ عمرے کی نیت کے لیے مکہ سے باہر نکلیں گے، حدود حرم سے باہر نکلیں گے۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ذات و عرق کی دلیل کہاں گئی پانچویں میقات کی؟ تو پہلے نمبر پہ یہ گزارش ہے کہ ذات و عرق
یہ طائف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. اس کو میقات مقرر کیا تھا آپ نے اہل عراق کے لیے, اور اس کے میقات ہونے کی دلیل سیدہ عائشہ کی حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس کا نمبر فی الحال شاید میں لکھوا نہ سکوں. البتہ اس کی تائید میں ایک اور روایت آتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ لما فتح ہذان المصران, جب یہ دو شہر فتح ہوئے, ان کے کوفہ اور بصرہ, اور یہ کہاں واقع ہیں؟ عراق میں. تو جب یہ دو شہر, یعنی کہ ان شہروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ دو شہر جب قائم ہو گئے, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ دو شہر جب فتح ہوئے. مراد یہ ہے کہ جب یہ علاقہ ایریا جہاں پہ بعد میں شہر بنے, جب یہ دو علاقے فتح ہو گئے, پھر مسلمانوں نے وہاں پہ شہر بسا لیے, تو یہ لوگ آئے اتو عمر, جناب عمر فاروق کے پاس, کہنے لگے یا امیر المؤمنین, اے مومنوں کے امیر, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نجد قرنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد والوں کے لیے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا ہے. وہو جور عن طریقنا, لیکن وہ ہمارے راستے سے ہٹ کر ہے, ہمارے راستے میں نہیں آتا وہ. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا, اور اگر ہم احرام باندھنے کے لیے اسپیشلی قرن المنازل کی طرف جائیں گے, شق علینا, ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمارا سفر بڑھ جائے گا, لمبا ہو جائے گا. قال, آپ عمر فاروق کہنے لگے فانظروا حذوها من طریقکم, تم دیکھو قرن المنازل کے برابر میں تمہارے راستے میں کون سا شہر آتا ہے, کون سی بستی آتی ہے, اس کی سیدھ میں, اس کے برابر میں کون سا آتا ہے. چنانچہ ان کو بتایا گیا, تو فحد لهم ذات عرق, تو پھر جناب عمر فاروق نے ان لوگوں کے لیے ذات و عرق کو مقرر کیا. یہ بخاری کی روایت ہے, نمبر ہے 1531 1531. تو جناب عمر فاروق کی اگر یہ روایت آپ لیں گے تو پھر میقات 4 ہی رہیں گے, 5 نہیں ہوں گے. جناب عمر فاروق 5واں میقات اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے. البتہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ اگر آپ کسی مختلف راستے سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ پہ واجب نہیں ہے کہ ان 4 میقاتوں میں سے کسی میقات پہ حاضر ہوں, بلکہ ان کے برابر میں جو جگہ ہے وہاں سے آپ نیت کر سکتے ہیں. تو جناب عمر فاروق نے بھی برابر کی جگہ مقرر کر دی, لیکن میقات کتنے رہیں گے؟ 4. لیکن وہ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی سیدہ عائشہ والی کہ خود نبی علیہ السلام نے ذات و عرق کو میقات مقرر کیا تھا, جب وہ حدیث آ گئی ہے تو اب میقات کتنے ہوئے؟ 5. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کو حدیث کا علم نہیں تھا, انہوں نے ذات و عرق کو مقرر کیا, اور حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ جناب عمر فاروق کی رائے بالکل ٹھیک تھی. پتا چلا جناب عمر فاروق کس قدر درست رائے رکھنے والے تھے اسلامک امور میں. امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ جو مشہور و معروف میقات ہیں وہاں سے. پھر کہتے ہیں ومن کان دونہا, اور جو ہے دونہا ان کے اندر, فمحلہ, تو اس کا میقات اہلہ, اس کا اپنا گھر ہے. حتی اہل مکہ تا, حتیٰ کہ اہل مکہ بھی, ان کے اہل مکہ بھی کہاں سے احرام باندھیں گے؟ مکہ سے ہی باندھیں گے. کس کا؟ حج کا. عمرے کی نیت کرنے کے لیے وہ حدود حرم سے باہر آئیں گے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے کہ حالت احرام میں کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.